گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ الحمدللہ عز وجل، ہم مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام کے تحریراً اور تقریراً چرچے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا محور ہیں، اور انہی اولیاء کرام میں ایک مشہور و معروف شخصیت حضرت مخدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بندہ بنا کر خلق خدا کی رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی سربلندی کے لیے علم تصوف و اسلامی علوم و فنون سے بھی کام لیا۔ آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی بارگاہ میں کچھ سوالات کیے، جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشف المعجوب تحریر فرمائی۔ تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا آفات کتاب کے ساتھ، صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نہ کہ سارا پیر کامل اعلیٰ رہنما۔ محبوب سبحانی نے فرمایا، جس کو کوئی پیر کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے۔ قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد، کامل مرشد۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکت الآراء کتاب کے بارے میں خود فرمایا کہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کشف المعجوب فارسی زبان کی پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا، مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشف المحجوب کا درس آسان الفاظ میں شروع کیا جائے۔ اس سلسلے کو شروع کرنے کا عزم لے کر ایک مرد مجاہد اصغر علی قادری حجویری نے درس کشف المعجوب شروع کیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درس میں شرکت کی وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے۔ الحمدللہ کشف المعجوب کا درس حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں جمعۃ المواری کو بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہر جمعۃ المواری کو اس درس میں شرکت فرمایا کریں اور کشف المعجوب کے درس سے فیض یاب ہوں۔ جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درس کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے www.dailymotion.com/user/اصغر علی قادری 1/1 یہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درس ہے نا، داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا استاد لکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ وہ ہستی کیا ہستی ہوگی جن کو آپ امام الاولیاء اپنا استاد مانتے ہیں۔ تو یہ سارا کا سارا درس آج فنا پر ہے۔ فنا، حضرت امام ابو اشکانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں ایسا فنا ہو جاؤں کہ دوبارہ میری ہستی وجود میں آئے ہی نہیں۔ یہ بات ناممکن ہے، لیکن جب آپ چلتے جائیں گے آگے تو سب سمجھتے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، درود پاک کو اپنا وظیفہ بناؤ کہ درود پاک کے بعد جو بھی دعا خالق ارض و سماوات سے مانگی جائے اللہ رب العالمین اسے قبول فرماتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سید یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا محب المساکین، الصلاۃ والسلام علیک یا غیاث الملت۔ انٹرنیٹ، کشف ٹی وی اور ڈی وی ڈی کے ذریعے درس کشف المحجوب دیکھنے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو 6 اکتوبر 2017 15 محرم الحرام 1439 ہجری جمعہ مبارک، نیا سال مبارک۔ آج ہمارا درس نمبر 192، موضوع شیخ ابو عباس اشکانی کے نزدیک فنا۔
آپ فنا و بقا کے بہت بڑے عالم تھے. حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ نے اتنے باریک نقاط بیان کیے ہیں کہ ان کو سمجھنے کے لیے کسی استاد یا کسی امام یا کسی محقق کی ضرورت ہے. وہ آج ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو لطف آ جائے گا. علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو بڑے خوبصورت طریقے سے بیان کیا اور بڑا آسان فرمایا. آج ہمارا موضوع شیخ ابو عباس احمد بن اشکانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فنا، درس نمبر 192. تھوڑی سی ابتدائی گفتگو. بخاری شریف حدیث اول، جلد اول، حدیث اول. امام راوی کون؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا فرماتے ہیں؟ اعمالوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. جب نیت کریں جمعے کے لیے تو علم کی نیت ضرور کیا کریں. اللہ کے پیارے حبیب نے ہر فرد کے لیے فرمایا علم حاصل کرو، ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک، گور تک، قبر تک علم حاصل کرو. جب آپ یہ نیت کر لیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بے شمار برکتیں عطا فرمائے گا. یہ آپ کی کلاس ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے فرمایا سبق پر پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. اگر آپ دنیا کے امام بننا چاہتے ہیں تو اس کو پکڑ لیں، اس سبق کو. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے، تار کے قرآن ہو کر قرآن کو کھولیں پڑھیں. ایک شخص نے ان سے پوچھا کہ کیا آج کسی کے بغیر رہنمائی، کسی رہنما کے بغیر رہنمائی ہو سکتی ہے؟ میں نے اسے کہا کسی مشکل میں نہ پڑھ، قرآن سے بڑا رہنما کون ہو سکتا ہے؟ تیرے گھر میں پڑھا ہے، روز 1 لائن پڑھ، 2 لائن پڑھ، رکوع پڑھ، صفحہ پڑھ، اس کا ترجمہ پڑھ. جو تیری زندگی میں غلط ہے وہ نکال دے، جو قرآن کہتا ہے وہ ڈال دے، جو قرآن کہتا ہے وہ نکال دے، تو صوفی ہو جائے گا. صوفی ہو جائے گا. ہر ایک شخص کی تربیت اللہ نے اس کے وجود میں رکھ دی ہے. داتا صاحب فرماتے ہیں مرشد کی ضرورت ہے، لیکن یہ بھی ایک راستہ ہے جو علی حجویری رحمۃ اللہ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کی وجود کی تربیت اس کے وجود کے اندر ہی رکھ دیا کہ وہ اندر ہی ہے سب کچھ، اس کے اندر ہی ہے سب کچھ. اس نے خود کو جہنم میں بھی خود لے کے جانا ہے اور جنت میں بھی خود لے کے جانا ہے. اس نے خود کو ناپاک بھی خود کرنا ہے، پاک بھی خود کرنا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. اس بات کو یوں سمجھیں، اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچانا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نفس کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. اس مشن کو لے کے چل پڑیں. داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک دن پوچھا یا اللہ تعالیٰ تیری اور قربت چاہتا ہوں، اور قربت چاہتا ہوں، اور قربت چاہتا ہوں. تو اللہ پاک نے فرمایا جو مجھ سے روٹھے ہوئے ہیں ان کی میرے ساتھ صلح کرا دے تو میرے اور قریب ہو جائے. نمازی بنائیں، علی حجویری کی خانقاہ پہ لے کے آئیں. صحبت بد کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ ہے، موبائل ہے، اتنی چیزیں ہیں صحبت بد کے لیے کہ انتہا کوئی نہیں ہے. صحبت بد کے اثر کو زائل کرنے کے لیے صحبت صالح کی ضرورت ہے. اور حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج بہترین صحبت صالح کی جگہ. صحبت صالح جتنی مضبوط ہوگی صحبت بد کا اثر اتنی جلدی ختم ہو جائے گا. ہفتہ وار ضرور آیا کریں، جمعے میں کلاس پڑھا کریں. حضرت علی حجویری نے کیا فرمایا وہ سنا کریں. کشف المحجوب ہم مفت دیتے ہیں، اس کا کوئی معاوضہ نہیں لیتے. اس کی DVD بنتی ہے وہ مفت دیتے ہیں. بس مسئلہ یہ ہے کہ جب لے لیتے ہیں اس کا حکم یا اس کی شرائط اس کی یہ ہے کہ جب یہ لے لیتے ہیں تو پھر آپ کو اپنی کلاس میں آنا ہوتا ہے. کچھ دن بعد آج کا درس نیٹ پہ چلا جائے گا. پچھلے تقریباً 190 کے لگ بھگ درس نیٹ پہ موجود ہے. نیچے اس کا ایڈریس لکھا ہوا ہے. ہم اس کے بعد ایڈریس بھی دیتے ہیں. 404 ہمارا یہ نمبر ہے، اس کا ٹیوٹر کا نمبر ہے. اس پہ آپ آ جائیں تو آپ ہمیں فالو کر لیتے ہیں. یہ بھی بعد میں ہم اعلان کرتے ہیں. 25-30 منٹ کا بس لیکچر ہے. اتنا ٹائم اللہ تعالیٰ کے لیے ضرور نکالیں کہ آپ صوفی بن جائیں. پھر کتاب لے لیں اور ہر ہفتے اپنی کلاس میں داخل ہوں. اگر کسی وجہ سے نہ آ سکے تو یہ کلاس آپ کی کچھ دن بعد، 1 دن بعد، 2 دن بعد، 4 دن بعد، ہفتے کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ نیٹ پہ چلی جاتی ہے. آج کی کلاس آپ نیٹ سے لے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کریں. اسی کوشش میں رہیں، اسی کوشش میں رہیں. اللہ رب العالمین ہمیں اپنے درس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے درس کی طرف آ جائیں. آج ہمارا درس 192 موضوع شیخ ابو عباس اشکانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فنا. حدیث پاک، حضرت علی مرتضیٰ کا قول، علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا قول، سارا کچھ آج فنا پہ لیا ہے. ایک ہوتا ہے فنا و بقا. آپ بہت دھیان سے سنیں سمجھیں تو آپ کو موضوع سمجھ آ جائے گی. ایک ہوتا ہے فنا و بقا. آج صرف فنا ہے. آج ساری ایسی گفتگو ہوگی
حضرت عمر بن خطاب، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب، دوسرے صوفیاء، انہوں نے یہ مانگا کہ ہم ایسے فنا ہو جائیں کہ ہم دوبارہ بقا ہو ہی نہ۔ یہ ابتدا انہوں نے، یہ جب ان کی انتہا دنیا سے جانے لگے، یہ تب کے ان کے یہ معاملات ہیں۔ میں آپ کو ساتھ ساتھ تھوڑا سمجھاؤں تو آپ کو سمجھ اس طرح آئے گی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخت پر ایک پرندہ دیکھا، وہ پھل کھا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا میں کاش پھل ہی ہوتا کہ یہ مجھے کھا لیتا۔ اس کے یہ خوف الہی بھی ہے، اس کے دربار میں حاضر ہونے کا ڈر بھی اس کو کہا جا سکتا ہے، ڈر بھی اس کو کہا جا سکتا ہے۔ پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں فرمایا کرتے تھے، اے کاش ایک تنکا آپ نے اٹھایا، وہ فرمایا اے کاش میں ایک تنکا ہوتا، اے کاش میں کچھ نہ ہوتا، اے کاش میں پیدا نہ ہوا ہوتا، اے کاش میں بوڑھا بسرا ہوتا کہ میں ہوتا ہی کچھ نہ۔ ہائے ہائے، یہ بڑی بریک بات ہے، اس کو سمجھیں آپ ذرا، اس کو سمجھیں کہ یہاں پر کیا ہے، خشیت الہی ہے، خوف ہے کہ اللہ کے سامنے ہونے کا ڈر ہے، خوف ہے۔ پھر اس سے یہ ہے کہ اپنے اعمال صالح کر لیں۔ اتنے بڑے لوگ کیا کہہ رہے ہیں، یہاں مجھے مرزا غالب کا شعر یاد آ گیا، انہوں نے کہا نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، میں نہ ہوتا تو کیا ہوتا، میں نہ ہوتا تو کیا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اللہ والوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا، نہ ہوتا۔ یہ ساری باتیں سمجھ رہے ہیں نا، جڑ رہی ہیں نا آپس میں، پچھلی اگلی۔ اب اپنے درس کی طرف آ جائیں۔ اللہ کے پیارے حبیب نے جب سورہ رحمان تلاوت فرمائی جنوں کے آگے بھی انسانوں کے آگے، اس میں بڑی خوبصورت ایک آیت ہے، تو جنہوں نے بڑی خوبصورت تعریف کی کہ ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلا سکتے، اور تیری تعریفیں تو بڑی زیادہ ہیں، کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا۔ جب صحابہ نے سنا تو انہوں نے جب نہیں کہا تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جنات تو اس طرح کہہ رہے تھے۔ تو اس میں ایک آیت ہے، میں نے قرآن کی لی ہے، کل من علیہا فان۔ آج فنا کا موضوع تھا نا، تو کل من علیہا فان، ہر چیز میں بس وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اسی کا نام ذو الجلال والاکرام کا باقی رہنا ہے۔ اس لیے یہ جو بڑی بڑی آسیں امیدیں لگائے بیٹھے ہیں، یہ نکال کے اللہ کی آس لگا لیں۔ اللہ سے بڑی کوئی آس نہیں ہو سکتی، کیونکہ سب کچھ سوائے سمیت ہمارے کل من علیہا فان، ہر چیز میں فنا ہو جانا۔ اللہ رب العالمین ہمیں آج کے درس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شجرہ حضرت عطا گنج بخش علی حجویری کا، ہم شجرہ بھی پڑھتے ہیں، شجرہ نسب بھی پڑھتے ہیں، شجرہ طریقت بھی پڑھتے ہیں، ان شجروں کو یاد کر لیں۔ یہ جو ہم بار بار ایک ہی بات کرتے ہیں، ہم کشف المجہول کو سبقاً پڑھتے ہیں، اور سبق کی خاصیت ہے اس کو بار بار پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ نہ سمجھیں کہ ایک ہی بات آپ بار بار کرتے ہیں، سبق ہوتا ہی بار بار ہے، بار بار ہے، بار بار ہے، بار بار پھر یاد ہوتا ہے پکا۔ تبھی تو اقبال نے فرمایا سبق پڑھ پھر عدالت کا شجاعت کا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ اپنے درس کی طرف آ جائیں۔ حضرت شجرہ نسب حضرت عطا گنج بخش علی حجویری، حضرت عطا گنج بخش علی حجویری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید شاہ شجاع بن سید ابو الحسن علی بن سید حسین اصغر بن سید زید بن سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم۔ حضرت عطا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ والد ماجد کی طرف سے حسنی سید ہے، والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ کی طرف سے حسینی سید ہے، اور حضور پاک سے آپ ہاشمی سید ہیں۔ تین نسبتیں کتنی مضبوط ہیں، والد کی طرف سے حسنی سید، والدہ ماجدہ کی طرف سے حسینی سید، حضور پاک سے آپ ہاشمی سید۔ عبد المطلب سے جا کے شجرہ نسب ملتا ہے۔ حضور پاک حضرت علی المرتضیٰ کے جو دادا، علی حجویری کے جو دادا ہیں نسبت میں، حضرت علی المرتضیٰ ابو طالب کے بیٹے ہیں، اور ابو طالب کس کے بیٹے ہیں؟ عبد المطلب کے، اور حضور کس کے بیٹے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ عبداللہ کے، اور عبداللہ کن کے بیٹے ہیں؟ حضرت عبد المطلب کے۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ آپ کیسے ہاشمی سید ہیں۔ آپ کا بہت خوبصورت فنا پر قول ہے۔ حضرت عطا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ نے فرمایا دیدار کی کیفیت میں فنا ہو جانا، دیدار کی کیفیت میں داتا علی حجویری کیا فرما رہے ہیں؟ دیدار، کس کا دیدار؟ اللہ کا دیدار۔ دیدار کی کیفیت میں فنا ہو جانا حجاب میں ٹھہرے رہنے سے زیادہ بہتر ہے۔ حجاب ہٹا دو، اللہ کے دیدار میں فنا ہو جاؤ۔ یہ کس طرح ہوگا؟ ایسے ہوگا کہ جب اللہ کی بات مانو گے۔ حجاب کیا ہے؟ اذان کا وقت ہوا، یہ میں اس کی تشریح کر رہا ہوں، اذان کا وقت ہوا، حجاب کیا ہے؟ اچھا پڑھ لیتا ہوں، اس کو ہٹا دو، نماز پڑھو، اللہ کی ذات میں فنا ہو جاؤ۔ حجاب کیا؟ جھوٹ بولنا، سچ بولو تو اللہ کی ذات میں فنا ہو جاؤ گے۔ جو دین کے خلاف ہے وہ سب کا سب حجاب ہے، اور جو دین کا حکم ہے وہ سب فنا ہے۔
یہ وہ والی فنا نہیں، اس کو سمجھے یہ کیا فنا ہے؟ اللہ کی ذات کا حکم ماننا اور اللہ کی ذات میں فنا ہے۔ کیا فرمایا؟ دیدار کی کیفیت میں فنا ہو جانا۔ دیدار کی کیفیت، کس کے دیدار کی کیفیت میں؟ اللہ کے دیدار کی کیفیت میں۔ دیدار کی کیفیت میں فنا ہو جانا حجاب میں کھڑے رہنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ کرے کہ ہم دیدار میں فنا ہو جائیں۔ کیا ہو جائیں؟ دیدار میں فنا ہو جائیں۔ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ سن رہے ہیں، علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ دیدار میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ۔ آپ یقین رکھیں، آپ فرماتے ہیں کہ کشف المحجوب پہ لکھنے سے میرا مقصد یہ ہے جس کے پاس یہ کتاب ہو اسی دوسری کتابوں کی حاجت نہ رہے۔ آپ کی زندگی کا شاندار نچوڑ ہے یہ، آپ نے اس کو بڑی محبت سے لکھا۔ آپ کتاب کشف المحجوب کے بارے میں آتا ہے، کشف المحجوب نہ صرف پچھلی کتابوں سے منفرد ہے بلکہ آنے والی کتابوں پر فائق ہے، حاوی ہے۔ جو اس سے پہلے بزرگوں نے تصوف میں کتابیں لکھی، علی حجویری نے جو کتاب لکھی ان کتابوں سے منفرد ہے، اور جو اس کے بعد کتابیں لکھی تھی یہ کتاب ان پر حاوی ہے۔ یہ تصوف کی کتابوں کشف المحجوب نہ صرف واقعات کا مجموعہ ہے بلکہ آپ کی زندگی کا نچوڑ ہے۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی 65 سالہ زندگی کا نچوڑ ہے، یہ تصوف کی کتابوں کی بنیاد ہے۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ ایسی بابرکت خانقاہ ہے کہ ان کے دروازے کی خاک اٹھا اور اپنی آنکھوں کا سرما بنا کہ اللہ کے اسرار تجھے اثر ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت جامی رحمۃ اللہ نے کیا فرمایا؟ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ اس قدر بابرکت خانقاہ کہ ان کے دروازوں سے خاک اٹھا، جھاڑو سے خاک اٹھا۔ ان کی نظم کا یہ مطلب ہے، اور اپنے آنکھوں کا سرما بنا کہ تجھ پہ اسرار کھل سکے، کہ تجھ پہ اسرار کھل سکے۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ روزہ، سامنے تو بیٹھے ہوئے تھے، انگلی کا اشارہ کر کے فرمایا یہ روزہ جس کے بانی ازل سے فیض یافتہ ہے، ازل سے فیض یافتہ، رنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، مظہر ظہور سے، اور ظہور کا مطلب کیا ہے؟ تجلی۔ بڑے غور سے سنیں یہ باتیں، یاد کر لیں، آپ ان باتوں کو یاد کر لیں۔ مظہر نور خدا، مظہر کیا ہے؟ ظہور سے، اور ظہور کا مطلب ہے تجلی۔ بزرگان دین لکھتے ہیں جو اللہ پاک کی تجلی خانے کعبے پر ہے وہی تجلی آپ کے روزے پر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ۔ جو اللہ رب العالمین کی تجلی خانہ کعبہ پر ہے وہی اللہ رب العالمین کی تجلی آپ کے روزہ اقدس پر ہے۔ اس کی مثال کیوں ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب نے خانہ کعبہ کو دیکھ کر فرمایا اے خانہ کعبہ تیری حرمت بندہ مومن سے زیادہ نہیں ہے، تیری حرمت بندہ مومن سے زیادہ نہیں ہے۔ علی حجویری کے بندہ مومن ہونے میں کیا کسی کو شک ہے؟ یہ تو مومنوں کے بھی امام ہے، آپ کے بعد کے جو مومن ہیں ان کے مومنوں کے بھی امام ہے۔ ناقصارہ پیر کامل، آج بات کدھر چل پڑی ہے، اللہ خیر کرے۔ ناقصارہ پیر کامل، کامل آرا رہنما، ناقصوں کی رہنمائی، ناقصوں کے پیر کامل ہے۔ کیا ہے؟ ناقصوں کے پیر کامل ہے، پیر کامل ہے، کامل آرا رہنما، کاملوں کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ بڑے غور سے سنیں، اپنے صوفیہ میں مکمل جن کی اللہ پاک نے آپ کو تربیت کرنے کی ڈیوٹی لگائی ہے ان میں مکمل کہیں بات کوئی آگے نہ لے جانا۔ ساری کائنات میں اللہ کی ذات مکمل ہے، پھر مکمل کون ہے؟ حضور پاک سرور کائنات، کل انبیاء میں اور ساری کائنات میں حضور پاک مکمل ہے۔ کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ اسی طرح اولیاء میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ مکمل ہے، ورنہ ناقصارہ پیر کامل، ورنہ کاملوں کی رہنمائی کر ہی نہیں سکتا۔ نہ کاملوں کی رہنمائی کون کر سکتا ہے؟ جو مکمل ہو۔ اب میں نے سارا پیچھے ترتیب سے مکمل بتا دیا کہ اپنے اولیاء میں مکمل ہے، اولیاء میں کیا ہے؟ مکمل ہے۔ ناقصارہ پیر کامل، کامل آرا رہنما، ناقصوں کے رہنما ہے، اور کاملوں کی، ناقصوں کے مرشد کامل ہیں اور کاملوں کے رہنما ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان میں الجھے نہ ہم، اللہ ہمیں ان سے الجھنا بچائے۔ اللہ رب العالمین شجرہ طریقت جن واسطوں سے آپ بیعت ہوئے، بڑے بڑے کمال کے صوفی ہیں، ان میں بڑے بڑے کمال کے صوفی، خدا کی قسم دل سے سنیں وجد آ جاتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری، ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن قطلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو الحسن قصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ
حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر. سبحان اللہ. آپ کا سلسلہ طریقت 9 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے. ایک سے ایک بڑھ کر ایک. ایک سے ایک بڑھ کر ہیرا اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ. رنگی ہو رہا ہے سرکار. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذہنی طور ان باتوں کو اندر ڈال لیں. دل دھلتا جائے گا خدا کی قسم. اس میں کدورت، کینہ، بغض جو مسلمانوں کی چیزیں نہیں ہیں خود بخود نکلتی جائیں گی. ان باتوں کو دل میں ڈالتے جائیں. دل اتنا پاک اور اتنا ہلکا ہو جائے گا کبھی رنجیدہ ہی نہیں ہوگا. کبھی رنجیدہ ہی نہیں ہوگا. دنیا کی چیزوں کا تو اس کو غم ہی ختم ہے. یہ کبھی نماز اگر نکل جائے تو پھر رنجیدہ ہوگا. کوئی ایسی بات ہو جائے دنیا کی چیزیں اللہ اتنا آپ کو نواز دے گا کہ دنیا کی حاجت ہی نہیں رہے گی. دنیا یا اللہ دنیا دل سے ہی نکال دے گا یا مالا مال کر دے گا. دونوں چیزیں اس کے پاس ہیں. یا تو چیز کی خواہش دل سے نکال دیتا ہے یا چیز اس مقدار میں دے دیتا ہے کہ اس کی تمنا ہی ختم ہو جاتی ہے. اس کی تمنا وہ کمال ہے. وہ کمال ہے اللہ کی ذات. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتہائی شاندار قول. آپ فرماتے ہیں میں اس دنیا کے بارے میں کیا کہوں. سوال یہ آپ نے فرمایا میں اس دنیا کے بارے میں کیا کہوں جس کی ابتدا رنج اور غم اور انتہا فنا ہونا. موضوع کے مطابق قول ہے. آپ فرماتے ہیں میں اس دنیا کے بارے میں کیا کہوں جس کی ابتدا جب بندہ ہوش میں آتا ہے معاملات کو سنبھالتا ہے. بچہ ہوتا ہے تو آپ کی بات نہیں ہے. جب ہوش میں آتا ہے معاملات کو سنبھالتا ہے تو آپ فرماتے ہیں رنج و غم ہی رنج و غم ہے اور اینڈ اس کا فنا ہے. کیا اس کی حیثیت ہے؟ کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے. سیدھا آپ فرماتے ہیں میں اس دنیا کے بارے میں کیا کہوں جس کی ابتدا رنج و غم اور انتہا نیستی یعنی فنا ہونا. اس لیے ہم اللہ کی ذات پہ فنا ہو, اس دنیا میں فنا نہ ہو. مرتے ہوئے ہمارے ہاتھ میں پھیلے نہ ہو, ہمارے ہاتھ میں چیزیں نہ ہوں وہ دنیا کی تھی, ہمارے ہاتھ میں قرآن ہو, ہم دعا مانگے, ہم نماز کی حالت میں ہو, ہم سجدے میں ہو, ہم کاروباروں میں یا ملازم پیشوں میں اس وقت نہ لگے ہوں, اور اگر لگے ہوں تو حلال طریقے سے کر رہے ہوں وہ بھی عبادت. ایک عجیب سی بات یاد آ گئی. اللہ والے کی کیا کہتے ہیں وہ جو بیت الخلاء ہوتا ہے اسی میں معاملہ ہو گیا زندگی اختتام میں. ہمارے اکثر ہو جاتا ہے, میں سنا کہ وہ ہارٹ اٹیک ہو گیا تو بندہ اندر ہوتا ہے تو فوت ہو جاتا ہے. وہ واش روم میں نہاتے ہو گئے تو لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں. ایسا کبھی نہ کہا کہ یار کہاں مرا. اس بندے جو فوت ہوا جب کچھ لوگوں نے باتیں کی تو وہ اللہ کا ولی تھا. وہ کسی بندے کی خواب میں آیا, اس نے کہا بھائی میں تو عبادت کرتا ہوں میں ہوں, آپ کیا باتیں کر رہے ہیں. انہوں نے کہا یہ کیسے آپ مجھے سمجھائیں. انہوں نے کہا میں نے دعا پڑھی باہر کھڑے ہو کے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. سنت کے مطابق میں نے سنت کے مطابق الٹا قدم رکھا ہوا بیت الخلاء میں. میں نے سنت کے مطابق اپنے الٹے پاؤں کو دبا کے رکھا, پیٹ کے ساتھ لگا کے رکھا کہ میرا فضلہ جلدی خارج ہو جائے. بھائی میری وہاں اگر موت آ گئی تو میں تو عبادت میں فوت ہوا ہوں. آپ لوگ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. اگر اس طرح کسی کی موت ہو جائے تو یہ بات اس طرح سوچا کریں کہ وہ اس طرح سے اندر گیا ہوگا. تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. زندگی موت کے تو معاملات اللہ کے ہیں. اس لیے تو یہ کیا تھا کہ یہ فنا ہونے والی دنیا سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے. کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں جماعت صوفیہ کی جماعت میں جو مقام و مرتبہ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے عطا فرمایا, کتابوں میں تصوف کی کتابوں میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی کتاب کو اللہ پاک نے عطا فرمایا. خواجہ معین الحجویری رحمۃ اللہ علیہ کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرماتے ہیں نہ کہ سارا پیر کامل آ رہا. محبوب سبحانی نے فرمایا جس کو کہ شیخ کامل نہ ملے وہ پوری کشف الموجود کا مطالعہ کر لے کہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے پاس. اللہ داتا جی خود فرماتے ہیں کہ کشف الموجود کے لکھنے سے میرا مقصد یہ ہے کہ جس کے پاس یہ کتاب ہو دوسری کتابوں کی حاجت ہی نہ رہے. یہ بزرگوں نے فرمایا یہ قرآن و حدیث کے بعد کامل مرشد ہے. قرآن و حدیث کے بعد کامل مرشد ہے. حضرت داتا علی حجویری فرماتے ہیں کشف الموجود کے لکھنے سے میرا مقصد یہ ہے جس کے دل پہ ہلکا سا گرد و غبار لگ گیا وہ کشف الموجود کو پڑھے, اس کا دل شیشے کی طرح صاف ہو جائے, اس کو رب نظر آ جائے. اللہ رب العالمین ہمیں آج کے درس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کتاب کو 3 حصوں میں تقسیم فرمایا آپ نے. پہلے حصے میں تمہید و تسمیہ علم اور فقر و سکوت کے مسائل بیان کیے. دوسرے حصے میں آپ نے صحابہ, اہل بیت اطہار, تابعین, تبع تابعین کا ذکر کیا اور اب صوفیہ کا ذکر شروع ہے. صحابہ, تبع تابعین کا ذکر پڑھ چکے ہیں. امام حسین کا بہت خوبصورت ذکر آپ نے فرمایا درس کے شروع میں. مجھے
اللہ جل جلالہ ومن والہ وعظم اسمہ وتمام برہانہ کا بے حساب اور بے شمار شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا، اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے اپنے پیارے محبوب طالب و مطلوب آقا نامدار مدنی تاجدار تاجدار ارب و عجم فخر بنی آدم و آدم ہادی السبل خیر الرسول احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا۔ محرم ہے نا، اس ذات کو بھی نذرانہ عقیدت جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، کر لیا جس نے نوش شہادت کا جام، اس حسین ابن حیدر پہ ہم سب کا لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت خوبصورت گفتگو کی ہے امام حسین کی، صفحہ نمبر کتاب کے صفحہ نمبر 145 پہ، وہاں سے میں نے اقتصابات لیے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، آپ داتا علی حجویری کیا فرما رہے ہیں امام حسین کے بارے میں؟ آپ فرماتے ہیں آپ نبی اکرم کی آل کی شمع تھے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت تمہید پیش کیا، کیا خوبصورت تعریف کیا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ۔ فرمایا آپ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آل کی شمع تھے، دنیاوی علائق سے پاک و صاف۔ امام حسین کو دنیاوی علاج سے کوئی لین دین نہیں تھا، پاک و صاف، اپنے زمانے کے پیشوا اور آقا تھے۔ آپ آزمائش میں مبتلا کیے جانے والے افراد کے رہنما ہیں۔ داتا علی حجویری فرماتے ہیں آپ آزمائش میں مبتلا کیے جانے والے افراد کے رہنما ہیں اور پیشوا ہیں۔ دشت کربلا میں آپ کو شہید کر دیا گیا۔ بڑا جملہ داتا صاحب نے درد والا بولا، وہ یہاں روک دیا، اتنا غم تھا آپ کو بھی۔ آپ نے فرمایا دشت کربلا میں آپ کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں حال کی درستگی پر تمام صوفیہ کا اتفاق ہے۔ آپ کے حال کی، امام حسین کے حال کی درستگی پر تمام صوفیہ کا اتفاق ہے۔ جو آپ کی ذات کو کوئی بات کرے وہ صوفی نہیں ہو سکتا، جو صوفی نہیں ہو سکتا یا صاف ہوتا ہے یا گندا ہوتا ہے، وہ صوفی نہیں ہو سکتا پھر گندا۔ جو امام حسین کی ذات پہ کوئی بات کرے، داتا علی حجویری فرماتے ہیں تمام صوفیہ کو آپ کی ذات پر اتفاق تھا۔ وہ اگر بندہ صوفی نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر گندا ہوتا ہے، صاف یا گندا۔ جو آپ کی ذات پہ تنقید کرے یا بات کرے یا جو شہزادوں کی جنگ کرے یا اس طرح کی باتیں کرے جو مسلمانوں کے دلوں کو چیر دیتی ہیں، وہ پھر صاف نہیں ہو سکتا، اس کو بزرگوں نے پھر گندا ہی لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دشت کربلا میں آپ کو شہید کر دیا گیا۔ حال کی درستگی پر تمام صوفیہ کا، آپ کے حال کی درستگی پر تمام صوفیہ کا اتفاق ہے، یعنی جب تک حق ظاہر اور غالب رہا آپ نے فرما برداری کی، جب تک حق ظاہر اور غالب رہا آپ نے فرما برداری کی۔ داتا علی فرماتے ہیں جب تک حق ظاہر اور غالب رہا آپ نے فرما برداری کی، جب حق مغلوب ہونے لگا تو اس وقت آپ نے تلوار نکالی اور میدان میں نکل آئے۔ آپ اس وقت تک آرام سے نہ بیٹھے جب تک اپنی جان اللہ کے سپرد نہ کرے۔ جب تک حق رہا آپ اس کے ساتھ رہے، جب باطل آ گیا، جب باطل آ جائے در دست کیا وہ شاست حسین، بادشاہ حسین، زیست حسین، پناہ حسین، سردار نہ داد دست در دست یزید، سر دے دیا ہاتھ نہ اس کے ہاتھ میں دیا۔ حق کا سودا کرنا ہمیشہ، ہاتھ کسی بے ایمان کے ہاتھ میں نہ دینا، آپ کو امام حسین کا واسطہ ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ہمیشہ حق کا ساتھ دیں، ہم ہمیشہ حق کا ساتھ دیں۔ داتا علی حجویری فرماتے ہیں جب تک حق غالب رہا آپ اس کے ساتھ رہے، جب حق مغلوب ہوا تو آپ نے تلوار نکالی اور میدان میں نکل آئے۔ آپ آرام سے نہ بیٹھے اس وقت تک جب تک جان اپنی اللہ کے سپرد نہ کرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمارا امام حسین کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت قبول فرمائے اور ان کے صدقے سے ہماری ان کی مشکلوں کے صدقے سے ہم سب بیٹھے ہوں گی سب مشکلیں آسان نظر حسرات، حسد، کاروبار میں کمی، پریشانی، اولاد کی نافرمانی، میاں بیوی کے جھگڑے، بچیوں کے معاملات، رشتے، جو معاملہ جو بندہ لیا کھڑا ہے یا اللہ تعالیٰ داتا علی حجویری کے صدقے اور سید الشہداء کے صدقے ان سب کی اٹھنے سے پہلے ساتھ میری سب کی مشکلیں آسان سب کی مشکلیں آسان فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس درد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج جس صوفی کا ذکر ہے، کمال وہ صوفی ہیں داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے ان کا بہت خوبصورت ذکر کیا۔ اپنے درس کی طرف آ جائیں۔ آپ فرماتے ہیں صوفیہ میں سے ایک اپنے زمانے کے نادر امام، بہت خوبصورت تمہید، بہت نذرانہ عقیدت پیش کیا داتا صاحب نے۔ اپنے زمانے کے نادر امام اور منفرد شخصیت شیخ ابو عباس احمد بن محمد اشکانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو مختلف علوم و فنون اور اصول و فروع کے امام تھے۔ مختلف علوم و فنون، بڑا علم آپ کو اللہ نے عطا فرمایا ہوتا ہے، اس کے امام تھے۔ اور اصول و فروع کہتے ہیں باطن اور ظاہر۔ باطن جیسے جڑ، اصول جڑ کو کہتے ہیں اور فروع شاخ کو کہتے ہیں۔ باطن
اندر کو کہتے ہیں اور ظاہر باہر کو کہتے ہیں. آپ بہت بڑے اس کے عالم تھے. داتا صاحب فرماتے ہیں آپ علوم و فنون کے اصول و فروغ کے امام تھے اور ہر اعتبار سے ایک کامل شیخ تھے. انہوں نے بہت سے مشائخ کی زیارت کی اور خود جلیل القدر مشائخ میں آپ کا شمار ہوتا ہے. ابو یہ جو اشکانی رحمۃ اللہ علیہ جن کا آج درس ہے، داتا صاحب فرماتے ہیں انہوں نے بڑے بڑے اللہ کے اولیاء کی زیارت کی اور خود بھی بہت بڑے اللہ کے اولیاء تھے. اور آپ فرماتے ہیں ان کا طریقہ فنا تھا. اب بات ذرا تھوڑی مشکل شروع ہوگی لیکن بہت غور سے سنیں گے تو آسان ہو جائے گی. آج داتا علی حجویری فرماتے ہیں ان کا طریقہ فنا تھا. اپنے طریقے کو فنا سے تعبیر کرتے تھے. انہوں نے اس بارے میں انتہائی مشکل عبارات بیان کی اور آپ مشکل عبارات کے حوالے سے بڑے معروف تھے. داتا علی حجویری فرماتے ہیں ان کا طریقہ کیا تھا؟ فنا. اور انہوں نے اس متعلق بڑی بڑی مشکل عبارتیں بیان کی اور آپ مشکل عبارتوں کے بیان کرنے کے بارے میں آپ بڑے معروف تھے، مشہور تھے کہ آپ مشکل اور آپ کے کلام کو کسی بڑے استاد اور امام کے بغیر سمجھنا ناممکن تھا. آپ کے کلام کی یہ خاصیت تھی. کن کے؟ شیخ اشکانی رحمۃ اللہ علیہ کے. آگے داتا صاحب فرماتے ہیں داتا صاحب فرماتے ہیں کچھ لوگوں نے ان کی عبارتوں کا غلط مطلب لیا. تو آگے وہ بھی آ جائے گا. آپ فرماتے ہیں کچھ جاہل لوگوں نے ان کی عبارات کے حوالے سے ان کی تقلید شروع کر دی اور ان کی تحریر میں ان کی پیروی کرنے لگے. باتوں ہی باتوں میں ان کی پیروی کرنے لگے، غلط مطلب نکال کے ان کی باتوں کے مشکل دقیق تو باتیں تھیں تو اپنی مرضی کے میں نے نکال لیے اور ایک علیحدہ ہی گروہ بنا لیا. داتا صاحب نے ڈانٹا بھی اور سخت نفی کی ان کی. آپ فرماتے ہیں کچھ جاہل لوگوں نے ان کی عبارات کے حوالے سے ان کی تقلید شروع کر دی اور تحریر میں ان کی پیروی کرنے لگے. وہ ان کی دقیق یعنی مشکل عبارات کو سمجھنے سے قاصر تھے. کم علمی کی وجہ سے آپ کی تحریر کے ناپسندیدہ مطالب نکالتے تھے. اب بات کی سمجھ آئی؟ وہ جو لوگ تھے کم علمی کی وجہ سے آپ کی باتوں کی غلط مطلب نکالتے تھے. داتا صاحب فرماتے ہیں اس لیے عبارت میں احتیاط لازمی ہے. جب آپ کسی بڑی اللہ والے صوفی کی عبارت پڑھیں تو کسی عالم یا محقق سے اس کو سمجھیں پھر اس کو بیان کریں. جیسے حضرت علی المرتضیٰ کے قول ہیں، حضور پاک کی حدیثیں ہیں جو بعض کا سمجھ نہیں آتی، ان کو بڑے کسی عالم سے پتہ کریں پھر ان کی آگے تشریح کریں. وہ آج کل جو میسیج کا سسٹم چلا ہوا ہے بالکل اس پہ مکمل احتیاط کریں. کسی پہ حدیث پاک لکھا ہوتا ہے، اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کسی نے کوئی بات میرے ساتھ منسوب کی وہ بات میری نہیں تھی تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھیں. میسیج میں بہت دھیان کیا کریں، حدیث پاک کو سن کے تحقیق کر کے پھر آگے کیا کریں. اور بقیہ چیزوں میں بھی علی المرتضیٰ کے قول آتے ہیں جو لوگ بھیجتے ہیں وہ سب تحقیق کے ساتھ بھیجیں. اس طرح جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ادھر سے سنی ادھر سنا دیں. تو اللہ نہ کرے ہم جھوٹے ہو جائیں. اللہ نے کاذبوں کو تو ویسی لعنت کیا. اللہ تعالیٰ ہمیں جھوٹوں میں کبھی بھی شامل نہ کرے. آپ کیا فرماتے ہیں کہ اس لیے عبارت میں احتیاط لازمی ہے. آپ کیا اپنے اندر سمیٹ رہے ہیں آپ تصور نہیں کر سکتے. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اپنے اندر تصور کی باتیں سن رہے ہیں. سونے کے پانی سے لکھی ہوئی یہ باتیں ہیں، سونے کے پانی سے. آج ان کا ملک خریدی نہیں جا سکتی. آج 1000 سال پہلے کی گفتگو میں آپ کو سنا رہا ہوں. یہ گفتگو حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ جب خود سناتے ہوں گے آگے دنیا والے بیٹھ کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ. ہماری تو یہی کافی کس میں آ کر قدموں میں بٹھایا ہوا. جب آپ خود پڑھتے ہوں گے آپ کشف الموجود کا لیکچر دیا کرتے تھے. دنیا پر کیا منظر بے شمار. یہ خانقاہ حجویریہ تھی. دنیا بڑی بڑی دور سے ناقص آتے تھے کامل بننے کے لیے. کامل آتے تھے اپنی رہنمائی کروانے. یہ خانقاہ تھی اور آپ کے بے شمار 10 کتابوں کا حوالہ تو کشف الموجود سے ملتا. آپ اتنے بڑے کار اتنے بڑے لکھنے والے تھے کہ جس کی حد کوئی نہیں. یہ کتاب کے اندر جب آپ کتاب پڑھا رہے ہوتے تھے تو آپ اپنے مریدین سے آپ اپنے سالکوں سے کہتے تھے کہ یہ مسئلہ جو میں اب کر رہا ہوں اس کو میری اس کتاب میں دیکھ لینا، فنا بقا میں دیکھ لینا، یہ رجاء الغیب میں دیکھ لینا، مناج الدین میں دیکھ لینا. اور آپ اس طرح بتایا کرتے تھے پڑھاتے ہوئے. اور وہ دور یاد کریں اور آپ کو مبارک ہو. یہ ساری کلاسیں نیٹ پہ جا رہی ہیں. 10 سال 20 سال 50 سال 100 سال بعد جب آپ کو لوگ دیکھا کریں گے تو آپ پہ رش کیا کریں گے. 1000 سال بعد جب نیٹ کھول کے لوگ آپ کو دیکھا کریں گے تو رش کیا کریں گے. اللہ کرے آپ سب کی اور میرے گناہ گار کی یہ حاضری قبول ہو جائے. یہ حاضری قبول ہو جائے. تو امام الاولیاء فرماتے ہیں مجھے آپ سے بہت محبت تھی. کن سے؟ شیخ اشکانی رحمۃ اللہ، ابو عباس احمد بن محمد اشکانی رحمۃ اللہ سے. آپ فرماتے ہیں مجھے آپ سے بہت محبت تھی اور آپ بھی میرے ساتھ بہت شفقت سے پیش آیا کرتے تھے. اب بعض علوم میں آپ میرے استاد بھی ہیں. بعض علوم میں امام کشیری جو ان کے پہلے درس گزرا ان کو داتا صاحب نے لکھا کہ وہ استاد، لیکن یہاں آپ نے فل وضاحت کر دی ہے کہ میرے استاد بھی ہیں. آپ فرماتے ہیں بعض علوم میں کہ میرے
بعض علوم میں یہ میرے استاد بھی ہیں آپ فرماتے ہیں میں نے آپ سے بڑھ کر شریعت کی تعظیم کرنے والا کوئی دوسرا شخص نہیں دیکھا. داتا علی حجویری ان کی تعریف کر رہے ہیں, یہ کیا ہستی ہوں گی. آپ خود شریعت پر اتنے پابند تھے. آپ فرماتے ہیں میں نے شیخ اشکانی رحمۃ اللہ سے زیادہ شریعت کی تعظیم کر آپ سے بڑھ کر شریعت کی تعظیم کرنے والا کوئی دوسرا شخص نہیں دیکھا. آپ فرماتے نہیں دیکھا. آپ نے خود کو تمام موجودات سے دنیاوی چیزوں سے لا تعلق کر لیا. شیخ نے داتا صاحب فرماتے ہیں میرے استاد نے دنیاوی چیزوں سے اپنے آپ کو لا تعلق کر لیا تھا. علم اصول کے بارے میں جو باریک نکات انہوں نے بیان کیے ہیں اسے کسی استاد یا ماہر کے بغیر سمجھنا ناممکن ہے. آپ دنیا اور آخرت سے ہمیشہ بیزار رہے اور ہمیشہ یہی کہتے رہے یا اللہ تعالیٰ مجھے اشتہی عدمن مالا وجود رہوں, میں ایسی فنا چاہتا ہوں جس کے بعد واپسی نہ ہو, جس کے بعد کوئی بقا نہ. یہ بہت بڑی بات ہے, یہ دل میں لگتی ہے جا کے. داتا صاحب فرماتے ہیں آپ دنیا اور عقبہ سے ہمیشہ بیزار رہا کرتے تھے اور ہمیشہ یہی کہتے رہتے تھے اشتہی عدمن مالا وجود لہو, میں ایسا فنا چاہتا ہوں جس کے بعد واپسی نہ ہو. پہلے وہ قول یاد کریں نا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ, اسی طرح ساتھ میچ ہو رہے ہیں نا ان کے کہ ایسا یہ میں ہوتا ہی نہ تنکا ہوتا ہی. کاش میں تنکا ہوتا, کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا. کیا بڑی ہستی ہے, اتنی بڑی ہستی اور کیا عاجزی ہے. امام اشکانی فرما رہے ہیں کہ ایک ہستی اللہ کی ہے جس کو فنا نہیں ہے, باقی ہر چیز فنا ہو جانی ہے. تو پھر کیا مذاکرہ اگر میری ذات فنا ہو ہی جانا ہے تو پھر کیا مذاکرہ ہے. لیکن آگے فرماتے ہیں کہ ایسا ہو نہیں سکتا, پھر ہم نے کھڑا ہونا ہے اللہ کی ذات میں. آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس پر فنا جائز نہیں. اس کی ملکیت میں میرا اس طرح فنا ہو جانا میری نیستی کو ہستی نصیب نہ ہو, یعنی میری فنا کو بقا نصیب نہ ہو, تو یہ بات کیا مذاکرہ رکھتی ہے. داتا علی حجویری فرماتے ہیں یعنی اس قول سے معلوم ہوتا ہے آپ کا نظریہ فنا بالکل ٹھیک تھا. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے خود ایک کتاب لکھی تھی, اس کا نام تھا فنا و بقا. آپ فنا اور بقا کے خود بہت بڑے عالم ہیں. آپ نے کہا ان کا یہ نظریہ بالکل درست ہے, یعنی اس قول سے معلوم ہوتا ہے آپ کا نظریہ فنا بالکل صحیح ہے. فنا کی درستگی میں یہ بنیادی نقطہ, فنا کی درستگی میں یہ ایک بنیادی اور اہم نقطہ ہے. داتا علی حجویری فرماتے ہیں فنا کی درستگی میں یہ ایک اہم اور بنیادی نقطہ ہے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ جو ہم نے آج فنا کی گفتگو سنی, تیری ذات ہی باقی رہنی ہے, باقی کچھ باقی نہیں رہنا. اے رب العالمین جب تیری ذات ہی باقی رہنی ہے, باقی کچھ باقی نہیں رہنا, تو تجھے تیری ذات کا ہی واسطہ ہے. ہمیں اپنے حبیب کی ذات سے جوڑ, ہمیں اولیاء کی ذات سے جوڑ, تجھے تیری ذات کا واسطہ ہے. یہ وہ ذاتیں ہیں جو تیری ذات کے ساتھ جڑی ہیں. اے رب العالمین تیرے فضل سے, تیری تجلی سے اللہ یکتا ہے. اللہ کی نہ ذات کے حصے کیے جا سکتے ہیں نہ صفات کے حصے کیے جا سکتے ہیں. حضور سرور کائنات کو اللہ نے نور سے پیدا کیا, نور سے پیدا کیا. کوئی یہ کبھی نہ کہ اپنے نور سے اپنے پیدا کر, اپنی ذات کے ایسے نہیں ہو سکتے. اللہ وحدہ لا شریک ہے. ساری کائنات اللہ پاک نے پیدا کیا, کسی چیز کو نور سے پیدا کیا, کسی کو مٹی سے پیدا کیا, کسی کو کچھ سے پیدا کیا. اس کی اپنی ذات میں نہ کوئی حصے ہو سکتے ہیں نہ تقسیم ہو سکتی ہے. وہ یکتا یہ وحدانیت کا اصول داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب میں توحید کے خوبصورت پہرے میں سمجھایا ہے کہ نہ اس کی ذات کے حصے ہو سکتے ہیں نہ اس کی صفات کے حصے ہو سکتے ہیں. وہ کل بھی کامل تھا, آج بھی کامل ہے. اللہ رب العالمین ہمیں توحید کو, پھر رسالت کو, پھر اولیاء کے مقام کو سمجھنے کی اور پھر اپنے آپ کو بھی پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے حبیب نے فرمایا جو اپنے آپ کو پہچانے گا وہی اللہ کو پہچانے گا. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آج کے اس درس کو اپنے اندر سمو لینے کی توفیق عطا فرمائے. توبہ کا واقعہ اور پھر دعا مانگتے ہیں. حضرت حسن بصری داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب میں لکھتے ہیں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک دن جنگل کی طرف گئے تھے. ایک حبشی وہاں بڑی اللہ کرتا, بڑی عبادت کرتا تھا. آپ کا دل کیا میں اس کے لیے کچھ خرید لوں. ایک دن کچھ کھانا وانا خرید کے اس کے لے کے آئے تو اس حبشی نے پوچھا اللہ والے نے کہ آپ کیا لائے ہیں. اور حسن بصری فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کے لیے کچھ کھانا لایا ہوں. تو وہ ہنس پڑے. ایسے ہنس کے انہوں نے جب اپنے گھر کی طرف یا جنگل کی طرف دیکھا تو سارا گھر اور جنگل سونے کا بن گیا کہ مجھے اس کی کیا ضرورت ہے, میں تو فنا ہو چکا, مجھے ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے. آپ فرماتے ہیں میں خوف سے واپس آ گیا. اللہ رب العالمین ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اصل کیا ہے توبہ. ہم یہاں کیوں بیٹھتے ہیں؟ آپ اللہ سے نہیں جڑ سکتے جب تک توبہ نہ کریں. توبہ کا مطلب ہے پلٹ جانا. اے اللہ تعالیٰ میں توبہ کرتا ہوں, میں واپس آ جاتا ہوں. اللہ بندے سے فرماتا ہے کہ اے بندے بار بار مجھ سے توبہ کر. اگر تم مجھ سے بار بار توبہ کرتا رہے گا تو میری رحمت تیرے گناہوں کے آڑے حائل ہو جائے گی, تجھے گناہ
گناہ نہیں کرنے دے. بس توبہ کرتے رہو, گناہوں سے توبہ کرتے رہو. خدا نہ خواستہ اگر گناہ ہو جائے تو اسی وقت توبہ کر لو, اسی وقت توبہ کر لو. کرامن کاتبین کو لکھنے بھی نہ دو. اے اللہ ہماری توبہ, یاد رکھو جب ہم توبہ کرتے ہیں تو ہمارے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, قضائی باقی رہ جاتے ہیں. نمازوں کی قضائی کو بھی باقی کریں, اور جو کسی کا حق لینا دینا ہے وہ بھی باقی کریں. جتنا ہو گیا, باقی اللہ معاف کر دے گا. ولی کی چوکھٹ پہ آج آئے بیٹھے ہیں, آج کچھ لے کے جائیں. ویسے جب جو یہاں آتا کبھی خالی آدمی جا سکتا. جھولیاں بھر کے لے جائیں, چشمے کا پانی لے جائیں اپنے بیماروں کے لیے, یہاں سے دعائیں لے جائیں, سرکار کی سلامتی لے جائیں, کشف المعجوب لے جائیں. اللہ رب العالمین, اے رب العالمین, کشف المعجوب کا درس لے جائیں. اس درس کو نیٹ سے دیکھیں, جڑ جائیں, بس صحبت صالح کے ساتھ جڑ جائیں کہ ہمارے وجود سے صحبت بد کا اثر نکل جائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا اللہ تعالی ہم سچی توبہ کرتے ہیں, اے اللہ دل سے توبہ کرتے ہیں. یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں, یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما. یا اللہ محرم کا مہینہ ہماری توبہ قبول فرما. یا رب العالمین حرمت والا مہینہ ہماری توبہ قبول فرما. یوم عاشوراء والا مہینہ ہماری توبہ قبول فرما. اے اللہ سید الشہداء کے صدقے ہماری توبہ قبول فرما. اے اللہ 30 پیدل اور 42 سواروں کے صدقے ہماری توبہ قبول فرما. اللہ تعالیٰ ان کی نمازوں کے صدقے ہماری توبہ قبول فرما. کرب و بلا کے اسیروں کے صدقے ہماری توبہ قبول فرما. یاد رکھیں جس نے دل سے توبہ کی, اللہ کے حبیب نے فرمایا وہ ایسے ہو گیا جیسے ابھی پیدا ہوا. آپ نے اگر دل سے توبہ کی, میں نے اگر دل سے توبہ کی, تو ہم ابھی ایسے اٹھیں گے جیسے ابھی پیدا ہو گئے. اس کے بعد اپنا نامہ اعمال بڑا خوبصورت بھرے. کوئی نماز نہ آج کے بعد ضائع ہونے دیں. جو رہ گئی ہیں ان کو ایک ایک کر کے قضا کر لیں. عصر کے بعد نماز قضا کی جا سکتی ہے, نفل نہیں پڑھے جا سکتے. وہ اللہ نے اس کی بھی آپ کو اجازت دے دی ہے کہ قرض بڑا ضروری ہوتا ہے. جس وقت مرضی جا کے جس کے پیسے دینے ہیں اس کا دروازہ کھٹکا دیں, وہ آپ کو کچھ نہیں کہے گا. یہ نہیں کہے گا میں ستے پہ انتظار چڑھے یار, کبھی نہیں کہے گا. اللہ نے یہ سہولت اس لیے دی ہے کہ عصر کے بعد نفل نہیں پڑھ سکتے. آپ عصر کے بعد قرض ادا کریں, اپنی نمازیں ادا کریں جو بقیہ رہتی ہیں. جتنی ہو گئی, باقی اللہ اپنے فضل سے معاف کر دے گا. جس سے زیادتی کیا, جس کے پیسے دینے ہیں, جتنے دے سکتے ہو دے دو, باقی کا وعدہ کر لو. نیت نیک رکھو تو اللہ ضرور ادا فرمائے گا. اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا قرض اسی کا اترے گا جو قرض اتارنا چاہتا ہے. ہم پاس پیسے رکھ کے قرض نہیں دیتے, ہمیں یہ ایک خامی ہے. اللہ یہ ہماری خامی دور کرے, قرض اتار دیں, بڑا نفع حاصل ہوگا آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ. پھر جس کے ساتھ زیادتی کیا, کسی کو تھپڑ مارا, جو معاملہ کیا, اس کے گھر چلے جائیں, اسے کہیں داتا علی حجویری کے گیا تھا, توبہ کر رہے ہوں, مجھے تھپڑ مار لے یا مجھے معاف کر دے. اللہ نے چاہا تو آپ کو معاف کر دے گا. داتا علی کے صدقے آپ کو معاف کر دے گا. اس تھپڑ کی مصیبت اتر جائے گی. نہیں تو قیامت کے دن جو 12 سینگا اس کے سینگ لے کے ہرن کو دیے جائیں گے اور کہا جائے گا اس نے تجھے سینگ مارا تھا, اس کو سینگ مار. مالک یوم الدین, مالک یوم الدین. انصاف کا دن ہے, اس دن سے پہلے توبہ کر لو. اللہ رب العالمین ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في الله والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس موتر منطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الاولى نور الهدى كافي الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الامم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمراج سفره وسدرة المنتهى مكانه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصود والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المسلمين انيس الغريبين رحمة للعالمين راحت العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين امام القبلتين مثلتنا في الدارين صاحب كعبة قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين ابي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله من نور الله يا ايها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله واصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا بلغ الله بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع صالح صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله. یا اللہ تجھے درود تاج کا صدقہ, جن کا روزہ ان کے روزے کا صدقہ, جن کی نمازیں پوری ان کی نمازوں کا صدقہ, اللہ پاک ہمارے سروں پہ عزت کے تاج رکھے. اللہ ذلت کی زندگی سے نجات عطا فرما دے. اللہ قرضداری سے نجات عطا فرما دے. قرضداری سے نجات عطا فرما دے. قرضداری سے نجات عطا فرما دے. اللہ بیماری سے نجات عطا فرما دے. اللہ بیماری سے نجات عطا فرما دے. اللہ
اللہ ہم میں سے کسی کے والدین بیمار ہیں یا عزیز و اقارب رشتہ دار بیمار ہیں، وینٹیلیٹر پہ ہیں، ڈائلسس پہ ہیں، کسی موذی بیماری میں اللہ علی حجویری کے تصدق سے ان کے چشمے کے پانی کی برکت سے اللہ سب کو صحت دے دے، اللہ سب کو صحت دے دے، اللہ سب کو صحت دے دے۔ جو بچے یا بچیوں کے نکاحوں کے لیے بیٹھے اللہ نے ایک اسباب پیدا کر دے، اللہ پاک کسی وجہ سے جن کے بیٹے یا بیٹیاں اجڑ گئی ہیں تجھے غوث پاک کا صدقہ، اللہ علی حجویری کا صدقہ ان کو دوبارہ آباد کر دے۔ اللہ جن بچوں نے یا بچیوں نے امتحان دیے ہیں انہیں کامیابیاں اور کامیابیاں عطا فرما دے، انہیں کامیابیاں اور کامیابیاں عطا فرما دے۔ اللہ کسی نے تھوڑی محنت بھی کی اپنے فضل سے اس کو بھی پاس کر دے یا رب العالمین۔ جن کے ہاں اولاد نہیں ہے ان کو اولاد نرینہ دے دے، جن کی اولادیں ہونے والی ہیں اللہ ثانیہ پیدا کر دے، ہمارے قاسم بھائی سے ثانی پیدا کر دے، اللہ ثانیہ پیدا کر دے، اللہ شہریار کی والدہ کو صحت دے دے، اللہ شہریار یتیم بچہ ہے اس کے سر پہ اپنا فضل کا ہاتھ رکھ دے، یا اللہ ہم سب کی مشکلیں آسان فرما دے، یا اللہ واصف علی کو کشف المعذوب میں PhD پوسٹ کرنے کی توفیق عطا فرما دے، توفیق عطا فرما دے، توفیق عطا فرما دے، نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرما دے، رزق میں برکتیں دے دے، ایمان میں برکتیں دے دے، جو جس حاجت کے لیے بیٹھا ہے اللہ وہ حاجت پوری کر دے، اللہ دلوں میں سکون بھر دے، ذہنوں میں اطمینان بھر دے، اللہ دلوں میں سکون بھر دے۔ اللہ ہم تیرے بندے ہیں، ہم پہ رحم کر دے، اللہ ہم پہ رحم، ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ ہم سب مطفی بہا ہر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، خدایا بحق کے بنی فاطمہ کہ برکہ قول ما کنی حاتمہ، اگر دعوت اندر کنی ورکب منو دست دامان علیہ، منو دست دامان علیہ، کریمہ 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 ببخشائے برحالمہ ہست مسیر کمند ہوا ندارم غیرت فریاد رس توی یا سیارہ خطا بخش بس، خطا بخش بس، وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر۔